السلام علیکم۔ یہاں پر ہم کرشن چندر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ کرشن چندر 23 نومبر 1914 کو بھرت پور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ کرشن چندر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور لاہور سے ایم اے پاس کیا۔ شروع سے ہی تصنیف و تالیف کا بہت شوق تھا۔ شوق نے قلم کی روانی کو برقرار رکھا اور فن کو ابھارنے کے لیے انگریزی اخبار میں ملازمت کی، جہاں صحافت کا موقع ملا۔ اردو میں بھی مضامین لکھتے رہے۔ مزاج میں شوخی و ظرافت تھی۔ ابتدا میں مزاحیہ مضامین بھی لکھتے رہے۔ ایک عرصہ تک آل انڈیا ریڈیو میں ملازم رہے، پھر ممبئی آ کر فلموں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کی، جس سے انہوں نے نام اور پیسہ دونوں کمایا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نثر کے مقابلے میں شاعری کی جانب زیادہ تھا۔ کرشن چندر کو مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار ناول پڑھ لیے تھے۔ کرشن چندر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسم خیال ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے تارے، نغمے کی موت اور نظارے وغیرہ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں جو طنز و ظرافت کا بہترین شاہکار ہیں۔ کرشن چندر کو طنز و مزاح نگاری میں خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے افسانوں اور ناولوں میں انسان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ کرشن چندر کی تقریباً 80 کتابیں شائع ہوئیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول، ڈرامے اور مضامین وغیرہ بھی تحریر کیے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت ایک افسانہ نگار کی ہے۔ ان کے ناولوں میں شکست، جب کھیت جاگے، دل کی وادیاں سو گئیں، ایک گدھے کی سرگزشت اور آسمان روشن ہے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ کرشن چندر بنیادی طور پر ایک رومانی افسانہ نگار تھے۔ ان کی زبان نہایت خوبصورت اور سبک تھی اور اس میں جادو جیسا اثر تھا۔ مزاجاً وہ رومان پسند اور جذباتی تھے۔ ان کی رومانیت، حسن پرستی، جذباتیت، فطرت سے بے پناہ لگاؤ، بے لوث محبت مل کر ان کے افسانوں میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچتا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے خصوصی طور پر 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے۔ چڑیوں کی الگ، لیلا، الٹا درخت اور لال تاج ان کے افسانوں میں بلند و پست سب ہے، لیکن ان کے بہترین افسانے ان کی رومان پروری، حسن کاری، فطرت پرستی، انسان دوستی اور بہتر سماج کی آرزومندی کے باعث زندہ رہیں گے۔ کرشن چندر اپنی خوبصورت زبان اور معیاری تخلیقات ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک کی اہم زبانوں میں بھی ان کے افسانوں اور ناولوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ کرشن چندر کو 1969 میں حکومت ہند کی جانب سے پدم بھوشن دیا گیا۔ اس کے علاوہ اداروں اور انجمنوں کی جانب سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ ان کا انتقال 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں ہوا۔